الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، وہ 7 برباد کر دینے والی چیزیں جس سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے، ان میں سے ایک بھیانک جرم، ایک بھیانک گناہ، ایک ہلاک و برباد کر دینے والی چیز سودی تعامل ہے. سود پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اسی طریقے سے سود کھانے والے، سود کھلانے والے اور سودی معاملات اور سودی کاروبار پر گواہ بننے والے اور اس کو لکھنے والے، ان تمام پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور کہا لعنت اور گناہ میں یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ ایک سود خور سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنا ہتھیار اٹھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جا. ایک سود خور قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو پاگل کی طرح اٹھے گا، ایسی حالت میں اٹھے گا کہ شیطان نے اسے چھو لیا ہے اور قبطی بنا دیا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ ساری دھمکیاں، یہ ساری وعیدیں، یہ سارے عذابات سودی کاروبار کرنے والے اور سودی معاملات کرنے والوں کو سنائی گئی ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام پر اپنے رحمتیں نازل فرمائیں، لعنت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں، ہمارے معاملات کو سدھارے اور ہر چھوٹی بڑی غلطی سے، خطا سے، گناہ سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں واضح الفاظ میں سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو، بزنس کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو حرام کیا ہے. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ہلاک و برباد کر دینے والا گناہ قرار دیا ہے. میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص جہاں تک ہو سکے وہاں تک حتی المقدور سود سے دور رہنے کی کوشش کریں.
क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, बिलखुसूस ऐसे ज़माने में जिस ज़माने में सूद मुकम्मल तौर पर अपनी जड़ पकड़ चुका हो, जिस ज़माने और जिस माहौल के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूद हर शख्स को अपने घेरे में ले लेगा, सूद हर शख्स को अपने घेरे में ले लेगा। जो शख्स सूद से बच जाएगा, सूद की गुबार, सूद की धूल कम अज कम उसे आ लगेगी। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, आज जिस माशरे में हम जी रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी कदम रखेंगे, मामलात के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, लेनो देन के सिलसिले में, माल की कसरत, माल की बढ़ोतरी, माल की ज्यादती की वजह से कदम पर जहाँ कहीं पर भी कदम रखेंगे, हर कदम पर सूद की गंदी चादर बिछी हुई नजर आती है। ऐसे माहौल और ऐसे माशरे में एक सवाल यह पैदा होता है कि क्या मुसलमान सूदी कारोबार करने वाले, सूदी मामलात करने वाले, सूदी लेन देन करने वालों का साथ दे सकता है? तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस सिलसिले में साबिका सऊदी अरब के उलमा की कमेटी के रईस अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह से जब ये सवाल पूछा गया, हल यजूज़ु लिल मुस्लिम अन यतआमल बिर्रिबा फिल मजतमा अल्लज़ी तअस्सस अला रिबा, एक ऐसे माशरे में जहां पर सूदी कारोबार मुकम्मल तौर पर अपनी जड़ पकड़ चुका है, एक मुसलमान अपनी हालत से परेशान होकर के, एक मुसलमान परेशानी के आलम में ऐसे मराकिज, ऐसे बैंक जो सूदी कारोबार करते हैं, सूदी लेन देन करते हैं, उनके साथ अपना मामलात कर सकता है? तो मेरे मोहतरम भाइयों, अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह ने इसका जवाब देते हुए फरमाया, गौर से सुने इन बातों को, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आने वाले ये हादिसात हैं, ये चीज़ें हैं सारी की सारी जो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। तो बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह ने इसका जवाब देते हुए फरमाया, ऐसे माशरे में जहां पर सूद अच्छी तरह से जड़ पकड़ चुका हो, मुसलमानों के लिए यह जायज़ नहीं है कि वो किसी भी तरीके का सूदी लेन देन करें, बल्कि एक मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी यह है कि वो अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी खुदरत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की इस अजीम नाफरमानी से लोगों को बचाने की कोशिश करें, लोगों को सूद से आगाह करें और लोगों को सूद की खतरनाकी, सूद के भयानक अंजाम और सूद के मुतालिक होने वाले क़ियामत के दिन हौलनाक हादिसात से लोगों को बाखबर करें और अपने दामन को सूद से बचाए रखें। अगर ऐसे माशरे के अंदर सूद से बचते हुए एक मुसलमान के लिए उस माशरे में रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, तो उस मुसलमान के लिए चाहिए कि वो उस माशरे से अपने आप को अलग कर दें, दूर कर दें, उस माशरे से निकल करके चले जाएं। उस माशरे में रह करके सूदी तामुलात करना, सूदी मामलात कायम करना, सूदी कारोबार करना, सूदी लेन देन करना, ये किसी भी सूरत में किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, फिर इसके बाद दूसरा सवाल किया गया कि क्या आदमी ज़रूरत के तहत सूदी कर्ज ले सकता है? ज़रूरत है आदमी की, परेशान हाल है, तो क्या ज़रूरत के तहत आदमी सूदी कर्ज ले सकता है? तो इसके जवाब में अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि सूद मुतलक हराम है, सूद मुतलक हराम है। किसी भी हालत में सूदी तामुल करना, सूदी कारोबार करना और सूद पर कर्ज लेना, कर्ज देना, ये शरीयत इस्लामिया के अंदर नाजायज और हराम है। मेरे मोहतरम भाइयों, सख्त जरूरत से मुराद अहले इल्म कहते हैं कि ऐसी जरूरत जिसे अपनाए बगैर इंसान का जीना मुश्किल हो, ऐसी जरूरत जिसे अपनाए बगैर इंसान का जीना मुश्किल है। यानी आप भूख से तड़प रहे हैं, कहीं से खाने और पीने की कोई शक्ल नजर नहीं आती, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हालत में मुर्दा खाने की इजाजत दिया हुआ है। आपके कपड़े छिन गए हैं, आप अगर बाहर निकलेंगे तो बरहिना और नंगे निकलना पड़ेगा, इसको इस्तरारी हालत कहते हैं। लेकिन अगर आदमी घर बनाने के लिए, अपने कारोबार को फरोग देने के लिए, अपने तिजारत को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्ची की शादी के लिए
یا دنیاوی معاملات کے خاطر اگر سودی لین دین کرتا ہے، سود پر قرض لیتا ہے، سود پر قرض لیتا ہے، تو ایسی صورت میں سود پر قرض لینا ناجائز اور حرام ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی زندگی بھر کرائے کے مکان میں رہ لے، اپنی بچی کی شادی کسی غریب مسلمان سے کر دیں، اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھائیں، انہیں تعلیم دیں، تجارت چھوٹا کریں، لیکن سود کے قریب نہ جائیں، سود سے بچتے رہیں۔ سود شریعت اسلامیہ کے اندر کسی بھی صورت میں ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں جائز اور حلال نہیں ہو سکتا، یہ ناجائز ہے۔ سود کا کھانا، سود کا کاروبار کرنا، سودی معاملات کرنا، سودی لین دین کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب اور غصے کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ کل قیامت کے دن ہتھیار دکھا کر کے کہا جائے گا اپنا ہتھیار اٹھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ مسلمانوں سوچ کر کے دیکھو، جو شخص اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے تو کیا عالم ہوگا؟ کوئی جیت پائے گا؟ کیا ہوگا اس کا حشر؟ سننے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر طرف ہر چہار جانب بینک ہی بینک موجود ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کے اکثر معاملات بینکوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں کیا سخت ضرورت کے تحت آدمی بینک کے ساتھ تعامل کر سکتا ہے یا پھر بینک میں اپنا پیسہ رکھ سکتا ہے جبکہ سود حرام ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اس سوال کا جواب اس سوال کے کئی حصے کر کے دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آدمی اپنا مال، اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ بینک میں اس غرض سے رکھنا چاہتا ہے کہ ہم بینک میں پیسہ رکھیں گے تو ہمیں ہر مہینہ اس پر فائدے میں کچھ پیسے ملیں گے۔ مثال کے طور پر آدمی بینک میں 5 لاکھ روپے رکھتا ہے تو اسے ہر مہینہ اس پر 1000-2000 روپے کی انکم آتی رہتی ہے۔ اگر آدمی اس غرض سے بینک میں پیسہ رکھتا ہے تو یہ کھلا سود ہے جو شریعت اسلامیہ کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ بھلے اسے کچھ بھی نام دیا جائے، آپ اسے بینیفٹ کہیں، آپ اسے انکم کہیں، آپ اسے فائدہ کہیں، آپ اسے منافع کہیں، جو کچھ بھی نام دے دے، نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں تبدیل ہوتی۔ اگر ایک آدمی شراب کو اگر آب حیات کر کے پی لے تو کیا شراب حلال ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اس کو کچھ بھی نام دیا جائے، یہ کھلا سود ہے جو شریعت اسلامیہ کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے لیکن اگر کوئی آدمی بینک میں پیسہ اس لیے رکھتا ہے چونکہ اس کے پاس وہ چیز محفوظ رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پیسہ ہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے ایک انسان کے پاس موجود ہے اور اس کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو کیا آدمی ایسی صورت میں پیسوں کی حفاظت کے خاطر بینک میں پیسہ رکھ سکتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، انسان کی ضرورت وہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے گھر میں اگر زیور محفوظ رہ سکتا ہے، زمین و جائیداد کے پیپر محفوظ رہ سکتے ہیں، اس کی پراپرٹی اور اس کے گھر و مکان کے کاغذات محفوظ رہ سکتے ہیں، تو یقیناً اس کا پیسہ بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ آدمی جہاں تک ہو سکے وہاں تک سودی بینکوں سے دور رہنے کی کوشش کرے اور اپنا مال، اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ ویسا اپنے پاس رکھ کر کے اسے حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر ڈر ہے کہ آدمی اپنے پاس یا اپنے گھر میں پیسہ رکھے تو اس کے گھر پر کوئی حملہ کرے گا، اس پر یا اس کے بیوی بچوں پر کسی قسم کی مصیبت آ سکتی ہے، یا ڈر ہے کہ وہ پیسہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے، کوئی لوٹ نہ لے، آدمی کو ڈر ہے کیونکہ محنت سے کمایا ہے آدمی، تو ایسی صورت میں تو اس کے پاس بینک میں پیسہ رکھنے کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، اور اس کی نیت یہ بھی نہیں ہے کہ میں بینک میں پیسہ رکھ کر کے منافع حاصل کروں۔ تو اہل علم اس سخت ضرورت کے تحت اور اس کی نیت کے تحت اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ حفاظت کی غرض سے بینک میں پیسہ رکھ سکتا ہے، حفاظت کی غرض سے بینک میں پیسہ رکھ سکتا ہے، لیکن ضرورت کے تحت بغیر ضرورت کے بینک میں پیسہ رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ لوگوں تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، برائی، شر اور نافرمانی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرنا۔
اگر آپ اپنا سرمایہ اپنا پیسہ بینک میں رکھو گے تو یقیناً آپ کے پیسوں سے بینک سودی کاروبار کرے گا. پیسہ آپ کا ہے لیکن بینک اس سے سودی کاروبار کرے گا. جو آپ برائی میں اس کی مدد کر رہے ہیں تو کسی بینک کو فروغ دینے کے لیے، کسی بینک کی مدد کرنے کے لیے بینک میں پیسہ رکھنا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. لیکن ضرورت ہے، ضرورت کے تحت آدمی رکھ سکتا ہے. آدمی اپنی ضرورت کو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ایک تیسرا مسئلہ بینک ہی کے تعلق سے کہ آدمی ضرورت کے تحت بینک کو استعمال کرتا ہے یا بینک سے معاملات کو قائم کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے ہر شخص، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور ہر کمپنی نے یہ اصول بنایا ہوا ہے، حکومت نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ آپ کی سیلری بینک کے ذریعے ہی آپ کو ہم پہنچائیں گے. یہ ہر کمپنی کا اصول ہے. آپ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا، آدمی کام کرنے والے کی اجرت اس کے ہاتھ میں دیا جائے. شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کام کرنے والے کی اجرت اس کے ہاتھ میں دیا جائے. لیکن آپ کی کمپنی نے، گورنمنٹ نے یا حکومت نے یہ اصول بنایا ہے کہ آپ کی تنخواہ بینک کے ذریعے ہی آپ کو دیا جائے گا. تو ایسی سخت ضرورت کے تحت اہل علم کہتے ہیں جس طریقے سے ضرورت کے تحت مال کی حفاظت کے خاطر بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہے، ایسے ہی اس سخت ضرورت کے تحت بینک کے ذریعے اپنی تنخواہ لینا بھی جائز ہے. کیونکہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، مجبور ہیں. ایسی مجبوری میں آپ بینک کے ذریعے اپنی تنخواہ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے سعودی عرب کے فتویٰ کمیٹی سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آدمی اگر ضرورت کے تحت بینک میں پیسہ رکھتا ہے لیکن 1 سال کے گزر جانے کے بعد اگر وہ پیسہ اپنا پیسہ آدمی بینک سے نکالتا ہے تو اس نے جتنا بار بینک میں رکھا تھا بینک نے اس سے زیادہ اس کو دیا، بینک سے اس سے زیادہ پیسہ اس کو ملا. مثلا آپ نے 10 لاکھ روپے بینک میں رکھے تھے، 1 سال مکمل گزر جانے کے بعد بینک نے آپ کو 10.5 لاکھ دیے یا 11 لاکھ روپے آپ کو دیے. جو اوپر پیسہ دیا ہے وہ آپ کا نہیں تھا. ظاہری بات ہے آپ کے تو 10 لاکھ روپے ہیں. تو جو آپ کو زیادہ پیسہ بینک سے ملا ہے، اس پیسے کا کیا کیا جائے؟ کیا اس پیسے کو دوبارہ بینک کو واپس لوٹا دیا جائے یا پھر یہ پیسہ کسی صدقہ و خیرات میں استعمال کیا جائے یا اس پیسے کو آدمی خود اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اور ایک نصیحت بھی فرمائی کہ اگر آپ نے اپنے بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس پر 1 سال مکمل گزر چکا ہے اور آپ کا مال اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ پر فرض اور ضروری اور واجب یہ ہے کہ آپ اس مال کی زکوٰۃ نکالیں گے. اس کے بعد دوسری بات، بینک نے آپ کو جو زیادہ پیسہ دیا ہے اس پیسے کو نہ ہی آپ بینک کو واپس کریں گے اور نہ ہی آپ خود کے لیے استعمال کریں گے. کیونکہ اگر آپ بینک کو واپس کرو گے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب بینک میں وہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اسی وقت لکھ کر کے دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا جو میرا پیسہ مجھے چاہیے، جو انٹرسٹ مجھے ملنے والا ہے وہ مجھے نہیں چاہیے، آپ ہی رکھیے اپنا انٹرسٹ. ایسا کرنا بھی غلط ہے کیونکہ آپ اگر اس کو آپ کا پیسہ انٹرسٹ کا دے دو گے تو وہ پیسہ سود میں لگائے گا، تو بینک میں اور سود میں لگائے گا. اور دوسری بات اگر کہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کچھ باطل قومیں یا پھر آج کچھ ایسے بینک ہیں جو ہمارا پیسہ لے کر کے ہمارا ہی خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ بینکوں میں اپنا پیسہ چھوڑ دو گے تو یہ پیسہ ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے. تو آپ اس پیسے کو نہ تو بینک کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی خود استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ان پیسوں کو جو آپ کو زیادہ اماؤنٹ بینک سے ملی ہے اس کو کچھ بھلے کاموں میں استعمال کریں، اس کو کچھ سوشل ورک میں استعمال کریں یا پھر انتہائی فقیر کو آپ وہ پیسہ دے سکتے ہیں، انتہائی فقیر کو آپ پیسہ دے سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں، فقیر اور مسکین میں فرق، فقیر اور مسکین یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اپنے کلام پاک میں زکوٰۃ کے احکام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. زکوٰۃ کا جو مال ہے یہ فقیروں اور مسکینوں کو ملنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فقیروں کو بیان کیا پھر مسکینوں کو بیان کیا، یعنی فقیر اور مسکین یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دوپہر کا کھانا کھا لیا، رات کا کھانا اس کے پاس موجود نہیں ہے، جو کپڑے اپنے جسم پر پہنا ہوا ہے اس کپڑے کے علاوہ کوئی اور کپڑا اس کے پاس نہیں ہے،
اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے، تھوڑا بہت ہے، اس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ کچھ اناج اور کچھ کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، تنخواہ آ رہی ہے لیکن تنخواہ اس کے بیوی بچوں کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو بینک سے زیادہ پیسہ ملا ہے، آپ اس مال کو فقیروں کو دے سکتے ہیں، مسکینوں کو نہیں، فقیروں کو دے سکتے ہیں، یا پھر آپ اس مال کو ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں جو ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے اور بیچارہ کرائے کا گھر بھی نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ گاؤں کے باہر، شہر کے باہر اپنے رہنے کے لیے، سہارے کے لیے ایک جھوپڑی وغیرہ کا انتظام کر رہا ہے، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یا ایسا آدمی جو ضرورت کے تحت کسی سے پیسہ قرض پر لیا تھا لیکن اب قرض واپس لوٹانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اسے کورٹ میں حاضر ہونا ہے، تو ایسے آدمی کی آپ مدد کر سکتے ہیں ان پیسوں کے ذریعے۔ اسی طریقے سے سوشل ورک میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، حمامات بنانا ہے یا پھر کچھ بیت الخلاء باتھ رومز وغیرہ بنانا ہے، تو آپ اس کے ذریعے بنا کر کے عوام کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اہل علم نے یہاں پر ایک شرط اور لگائی ہے کہ اس پیسے پر ثواب کی نیت نہ ہو، کیونکہ وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، اس پیسے پر ثواب کی نیت نہ ہو۔ اسی طریقے سے بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پیسے کو خرچ کر دینے کے بعد ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جس نے بینک میں پیسہ رکھا تھا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے، کیونکہ اس نے سودی بینک کے ساتھ معاملات کو کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے اور دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایسے کاروبار جہاں پر سودی لین دین ہوتا ہے، ایسے بزنس جہاں پر سودی کاروبار ہوتے ہیں، تو ان بزنس میں پیسہ انویسٹ کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آج بہت سارے بزنس، بہت سارے کاروبار ایسے بنے ہیں یا پھر ایسے منظر عام پر آئے ہوئے ہیں جو اسلام کا نام لے کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلامی بزنس ہے، اس میں پیسہ انویسٹ کیجئے، لیکن جا کر کے اندرونی ان کی حالت کو دیکھیں گے تو مکمل طور پر وہ بزنس، وہ تجارت سود پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کسی بزنس میں پیسہ انویسٹ کر رہا ہے تو اندھا بن کر کے نہ انویسٹ کریں، بلکہ اس کو اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کریں، اس کو اچھی طریقے سے جانچیں، پرکھیں، اس کے اندر جا کر کے غور کریں کہ بھئی صحیح معنوں میں حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کہیں اس کے اندر سودی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ جانچ پڑتال نہیں کر کے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے ایسے بزنس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جو سودی بزنس ہے، سودی کاروبار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ سود سے باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقت میں مومن ہو۔ اللہ نے یہاں پر جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو کچھ سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتقبطہ الشیطان من المس۔ جو شخص سود کھاتا ہے، جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سودی معاملات کو قائم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو پاگل کی طرح اٹھے گا، ایسی حالت میں اٹھے گا گویا شیطان نے اسے چھو لیا ہے اور اسے قبطی بنا دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ سزا، یہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو یہ کہتے تھے کہ سود تو ایک بزنس ہے، سودی کاروبار، سودی لین دین، یہ تو ایک طرح کا بزنس ہے، لیکن جبکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو، بزنس کو، تجارت کو حلال کیا ہے،
اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ جو آدمی اللہ کی طرف سے واضح نصیحت آنے کے بعد نصیحت حاصل کرتا ہے اور سود سے باز آ جاتا ہے، سود سے توبہ کرتا ہے اور سودی معاملات کو نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ پچھلا اس کا گزر چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اسے معاف فرما دے گا۔ تو سود سے باز آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے آنے نصیحتوں کے آ جانے کے بعد، نصیحتوں کو سن لینے کے بعد، عذابات کو سن لینے کے بعد، وعیدوں کو سن لینے کے بعد ایک آدمی سود سے باز نہیں آتا بلکہ پلٹ کر کے سودی بزنس کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور وعید فرماتا ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو واپس لوٹ کر کے سودی کاروبار کی طرف لڑتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ ہی جہنمی ہیں، ایسے لوگ ہی جہنمی ہیں، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک اور بات بتانا چاہوں گا، سود کے ساتھ کھلم کھلا تعامل کرنا یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سود کا پیسہ جیب میں بھی آ جائے اور اسے سود کا نام بھی نہ دیا جائے۔ کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے لوگ ہیلے سازی کرتے ہیں، سازشیں رچی جاتی ہیں، جبکہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کو سود کھانے اور کھلانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا بھی گناہ لکھا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں میرے محترم بھائیوں، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہی ایک ہیلے اور ایسے ہی ایک تجارت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکتے ہوئے فرمایا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، لوگوں جب تم اینا کی تجارت کرو گے، اینا کا خرید و فروخت کرو گے، اینا کس کو کہتے ہیں میں آگے بتا رہا ہوں، اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی دم کو توڑنا یا گائے کی دم کے پیچھے چلے جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی سے تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے، اتنے کام جو لوگ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر ذلت و رسوائی کے عذاب کو نازل فرمائے گا، انہیں ذلیل کر دے گا، انہیں رسوا کر دے گا، اور یہ ذلت اور رسوائی اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کے دین کی طرف واپس لوٹ کر کے نہیں آ جاتے۔ میرے محترم بھائیوں، اینا کی بے کیا ہے، اینا کی خرید و فروخت کیا ہے؟ غور سے سنیں اس حدیث کو جو آج معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ آپ کو 4000 روپے کسی سے قرض لینا ہے اور سامنے والا آدمی بغیر سود کے قرض دینا نہیں چاہتا۔ آپ کو 4000 دینار کا کسی سے قرض لینا ہے اور سامنے والا آدمی بغیر سود کے قرض دینا نہیں چاہتا، جبکہ سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، نام کا مسلمان ہے، سوچتا ہے کہ اگر سود لوں گا تو سود خور کہلاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، ایسی صورت میں سازش رچی جاتی ہے، ہیلے کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے پیسہ چاہیے اور آپ کو سود چاہیے، لیکن نام سود کا نہ دیا جائے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، کیا کام کریں گے؟ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرض پر پیسہ نہ دیں، قرض میں پیسہ نہ دیں، آپ کی یہ جو گاڑی ہے یہ گاڑی ہمیں 5000 دینار میں بیچ دیں، 5000 دینار میں بیچ دیں، ہم 5000 دینار میں آپ کی یہ گاڑی خریدیں گے، لیکن پیسہ نقد نہیں دیں گے۔ پیسہ کب دیں گے؟ قسطوں میں دیں گے یا 2 سال کے بعد دیں گے؟ 2 سال کے بعد دیں گے۔ معاملہ طے پا گیا، گاڑی آپ نے خرید لی، گاڑی خرید لینے کے بعد پھر کہا کہ اب یہی گاڑی آپ ہم سے 4000 دینار میں خرید لیں، لیکن پیسہ نقد دیں، پیسہ قیمت میں ہمیں ادا کریں۔ جس کی گاڑی تھی اس نے واپس اپنی گاڑی لے لیا اور پیسہ قیمت میں اسے 4000 نقد دے دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ کو 4000 روپے مل گئے، گاڑی جس کی تھی اس کو واپس بھی چلے گئی، اور اسی طریقے سے اب پھر 2 سال کے بعد 5000 دینار اس کو جو ملنے ہیں وہ تو مل کر کے ہی رہیں گے، آپ کو 4000 مل گئے،
آپ کو 4,000 مل گئے, گاڑی جس کی تھی اس کو چلے گئی, یعنی آپ نے 4,000 لے کر کے 5,000 دے دیا اور بیچ میں گاڑی کو داخل کر کے اس معاملے کو سود سے الگ کر دیا, اس معاملے کو سود سے الگ کر دیا. تو میرے محترم بھائیوں, یہ سازش اگر ہم بندوں کے ساتھ رچی جائے تو ہم بندے غصے ہو جاتے ہیں. اگر یہی سازش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رچی جائے تو کیا اللہ غصہ نہیں ہوگا؟ اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ آج یہ بہت سارا ایسے ہی معاملات, ایسے ہی کاروبار آج دنیا کے اندر بہت چل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طریقے کی بے کرو گے, اس طریقے کا خرید و فروخت کرو گے, دنیا تمہارا مقصد ہوگا, حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی, لوگوں کے نزدیک مال کی اہمیت بڑھ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر ذلت و رسوائی کے بادل کو چھائے گا, عذابات کو نازل فرمائے گا. آج دنیا میں مسلمان ذلیل ہیں, رسوا ہیں, حقیر ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی. میرے محترم بھائیوں, اللہ سے ڈرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذلت و رسوائی کا عذاب اس وقت تک نہیں ٹلے گا جب تک کہ لوگ توبہ کر کے دوبارہ دین کی طرف نہ لوٹ آئیں گے, دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ لوٹیں گے. اسی طریقے سے ایک مجبوری یہ بھی ہے, گاڑی کی انشورنس کا مسئلہ. ظاہری بات ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو مال دیا ہے, دولت دیا ہے, وہ اپنے لیے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے گاڑی خریدنا چاہتا ہے, گاڑی چاہے آپ نیو لیں یا پرانی لیں, نئی لیں یا پرانی لیں, اس وقت تک آپ روڈ پر چلا نہیں سکتے جب تک آپ کے ہاتھ میں انشورنس کا پیپر نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں انشورنس کا پیپر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ روڈ پر گاڑی چلا نہیں سکتے. تو یہ ایک مجبوری ہو گئی. اہل علم نے مجبوری کی اس حالت میں گاڑی کے اس انشورنس کو جائز قرار دیتے ہیں. لیکن میرے محترم بھائیوں, کچھ انشورنس ایسے ہیں جو مکمل طور پر حرام ہے. آپ بھی جانتے ہیں, چاہے وہ لائف انشورنس ہو, چاہے وہ ہیلتھ انشورنس ہو, یعنی جتنے بھی انشورنس کے نام پر آج کمیٹیاں نکلی ہوئی ہیں, کمپنیاں نکلی ہوئی ہیں یا اسکیمیں نکلے ہوئے ہیں, یہ ساری اسکیمیں, یہ ساری کمپنیاں, میں کہتا ہوں, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, یہ سب کے سب 99.99% یہ حرام ہیں, سودی ہیں اور سودی معاملات پر چلنے والے ہیں. لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچیں. وہ کیسے, سودی کیسے ہیں میں بتانا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے, وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. بس اتنا خلاصے کے طور پر کہوں گا کہ یہ ساری لائف انشورنس کی کمپنیاں یا پھر یہ جتنے بھی ہیلتھ انشورنس کی کمپنیاں, یہ اسکیمیں نکلی ہوئی ہیں, یہ سب کے سب سودی بزنس ہیں, سودی کاروبار ہیں, سود پر چلتی ہیں, سود پر مبنی ہیں. ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ اس سے دور رہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے بینک کے کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اے ٹی ایم کے 2 کارڈ ہوتے ہیں, ایک ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے, ایک کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اور کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. ڈیبٹ کارڈ عام طور پر ہر شخص کے پاس ہوتا ہے جو بینک میں اکاؤنٹ کھلاتا ہے, اور کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے یہ بس گنے چنے بزنس مینز کے پاس ہوتا ہے, لکھپتی ادیوگ پتی لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو بڑے بڑے کاروباری ہوتے ہیں. مگر میرے محترم بھائیوں, ڈیبٹ کارڈ یہ صرف اتنے ہی پیسوں کی آپ کو سہولت دیتا ہے جتنا پیسہ آپ کا بینک میں موجود ہے, اتنا ہی پیسہ آپ اس سے نکال سکتے ہو یا اتنے ہی پیسوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہو. لیکن کریڈٹ کارڈ جو بینک نے نکالا ہے, اس میں بینک آپ کو یہ سہولت دے رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں مثال کے طور پر اگر 50,000 روپے ہیں, آپ نے 1 لاکھ روپے کی شاپنگ کر لی تو آپ شاپنگ کر سکتے ہو. 50,000 آپ کے پاس ہے, 1 لاکھ کی آپ شاپنگ کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بینک کے ساتھ ایک عہد کرنا پڑتا ہے. وہ عہد یہ ہے کہ میں اگر 40 سے 50 دنوں کے اندر یہ پیسہ نہ لوٹاؤں تو میں اتنے % آپ کو سود بھی دوں گا. تو میں کہتا ہوں, تو کریڈٹ کارڈ کو یوز کرنے والوں سے میں کہتا ہوں, اگر معاملہ ڈیبٹ کارڈ سے چل جاتا ہے تو کریڈٹ کارڈ سے دور ہی رہیں, اپنے آپ کو دور رکھیں کیونکہ یہ سود ہے. تو ورنہ قیامت کے دن اس کی سزا بہت ہی بھیانک ہونے والی ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ ساری اسکیمیں, یہ ساری کمپنیاں جو آج ہمارے سامنے چل رہی ہیں, یہ سب کے سب سودی ہیں, انٹرسٹ پر ہیں. آدمی سود سے بچیں, سود سے توبہ کریں. جو آدمی سود کھا رہا ہے, جو اب تک جو کچھ اس نے معاملات کیے ہوئے ہیں, سودی کاروبار کیے ہوئے ہیں, اللہ سے توبہ کریں, دین کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں. اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے. اللہ سے ہم
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رکھے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اے اللہ اس مجلس میں یا امت میں جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً میرے بھائی کی وائف بہت ہی سخت بیمار ہے، اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس امت سے گزر چکے ہیں، اے اللہ تو انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب وفات بھی عطا فرما تو اے اللہ ایمان کی حالت پر وفات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور